دوستان محترم، باضابطہ اس بات پر ڈسکس ہوئی کتابوں میں کہ مدینہ شریف جانے والا بندہ کس نیت سے جائے، وہ کیا نیت رکھے دل کے اندر۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ وہ یہ نیت رکھے کہ یہ میں مزار رسول علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ مسجد نبوی کی زیارت کو بھی ساتھ میں شامل کر لے، اور عاشقوں کے امام شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے کہا کہ نیت فقط ایک رکھے، یہ نہ کہے کہ میں مسجد نبوی میں جا رہا ہوں، یہ بھی نہ کہے کہ میں مزار رسول کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، بلکہ وہ یہ کہے کہ میں اپنے نبی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ تو چونکہ جب بندے کے دل میں یہ نیت ہوگی نا کہ میں اپنے نبی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، تو اس کے دل کے اندر خشوع خضوع زیادہ پیدا ہوگا۔ چونکہ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ وہاں تو مٹی کا ڈھیر ہے، پتھر ہیں، کیوں چومتے ہو، کیوں ہاتھ باندھتے ہو، کیوں سلام پڑھتے ہو، تو یہ اور لوگ ہیں۔ امام اہل سنت نے یہاں پر بھی ایک شعر فرمایا تھا کہ مدینہ جانے جنانو جہاں ہے وہ سن لیں، مدینہ جانے جنانو جہاں ہے وہ سن لے، جنہیں جنون جنا سوئے زاغ لے کے چلے۔ مدینہ جانے جنانو جہاں ہے وہ سن لیں، جنان یہ جنت کی جمع ہے کہ ساری جنتوں کی جان اور سارے جہانوں کی جان مدینہ ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ سن لے وہ لوگ جنہیں جنت کا شوق زاغ کی طرف لے گیا، کوے کی طرف لے گیا کہ کوا بھی حلال ہے۔ مدینہ جانے جنانو جہاں ہے وہ سن لیں، جنہیں جنون جنا سوئے زاغ لے کے چلیں۔ رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومیں، تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے۔ رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومیں، تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے۔ تو مدینۃ المنورہ میں جانے والا جب یہ نیت رکھے گا کہ میں اپنے نبی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، تو اب اس کی نگاہ کے سامنے سے پتھروں کا تصور، مٹی کے ڈھیر کا تصور، اس کے سامنے نبی کے مر کر مٹی میں مل جانے کا تصور کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے دل میں نبی کا احترام اتنا زیادہ پیدا ہوگا کہ وہ یہ یقین رکھے گا میں مٹی کے ڈھیر کے پاس نہیں، نبیوں کے امام کے قدموں میں بیٹھا ہوں۔ اس سے دل میں احترام زیادہ پیدا ہوگا۔ اس سے دل میں، جب ایک بات بتاؤں نا، جب بندے کو یہ پتا ہو جائے کہ یہاں بس مٹی کا ڈھیر ہے، یہاں کچھ نہیں ہے، تو پھر اس کی رسپیکٹ کیوں کرے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جب بندہ یہ مان لے کہ یہاں کچھ نہیں ہے تو پھر احترام تو پیدا ہوگا ہی نہیں۔ یا جس کے دل میں یہ بات ہو کہ یہ معاذ اللہ رب العالمین مر کر مٹی میں مل گئے تو احترام پیدا ہی نہیں ہوگا۔ مگر جس کے دل میں یہ عقیدہ ہو کہ حضور 1450 سال پہلے اپنی حیات ظاہری میں زمین کے اوپر جیسے چلتے پھرتے اپنے صحابہ کی انجمن میں بیٹھتے تھے، ویسے ہی حضور مزار میں ہیں، اگر یہ عقیدہ ہوگا تو پھر وہاں نگاہیں بھی نہیں بہکے گی، دل بھی نہیں بھٹکے گا، بلکہ پھر عالم یہ ہوگا کہ وہ در رسول پر جاتے ہوئے یہ شعر ورد زباں رکھے گا، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا، کہ یہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر وہ ادب والا مقام ہے کہ جنید و بایزید بھی یہاں آتے ہیں تو سانسوں کا شور بھی بلند نہیں ہونے دیتے ہیں، اتنا ادب کرتے ہیں۔ تو یہ ادب اور احترام کس کو ملے گا؟ جس کے دل میں حیات النبی کا عقیدہ ہوگا، جو اپنے نبی کو حیات مانتا ہوگا۔ تو ہمیں مدینہ جانا ہے، ضرور جانا ہے، مگر دل و دماغ میں یہاں سے نکلتے وقت ہی یہ تصور باندھے کہ میں اپنے نبی کی چوکھٹ پر جا رہا ہوں، میں اپنے نبی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔